خدا اے خدا والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جن لوگوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، وہ آگے آگے آ جائے۔ ہاں، جتنے ہمارے بڑے بوڑھے یا کوئی معذور ہے وہ ٹیک لگا کر بیٹھے، ان کے ٹیک لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ باقی دین کا معاملہ، اللہ کا معاملہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ جتنا ہوئے آگے آگے اور مل کر بیٹھنا چاہیے، تاکہ پیچھے آنے والے کو جو جگہ ملے گی نا، اس کا ثواب بھی اللہ ہمارے نام اعمال میں پہنچائے گا۔ اللہ یہ ادب کی رعایت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بہت پیارے بھائی حنیف بھائی شیخ بہت بیمار ہیں، سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سے بیمار ہیں، آپ سول ہاسپٹل کے پاس جائے، چاہے اپنے ہو یا غیر ہو، یہ پورا ہندوستان کورونا میں، اور کورونا سے زیادہ آکسیجن نہ ہونے میں جو جھول کھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ہمارے دیش میں امن، چین، سکون عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے مرحومین مرحومات اللہ سب کو شہادت عظمیٰ کا مرتبہ عطا فرمائے۔ یہ ہم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جمعہ کے لیے۔ ارے بولو نا بھائی، میں اکیلا روزہ رکھ کے آیا ہوں، آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ میں اصل میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے۔ برابر سننا، ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے یعنی اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے؟ کیوں یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جیسے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں نا کہ کیوں بیٹھے ہو، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کمرے سے باہر آئے اور سارے صحابہ کو پوچھا ما اجلسکم، کیوں یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو سارے صحابہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے لگے اور کیا جواب دیا؟ نحمد اللہ ونذکر اللہ ومن اللہ علینا اذ بعث فینا محمدا۔ تین باتیں کہی۔ کہا اللہ کے رسول آپ یہ پوچھتے ہو کہ ہم کیا کر رہے ہو؟ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ نمبر دو، ہم آپس میں مل کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن پاک اور حدیث پاک کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ اور ایک صحابی نے کہا ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا احسان مانتے ہیں کہ اللہ نے آپ جیسا نبی ہم کو عطا فرمایا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ماشاء اللہ، کا قسم کھا کر کہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو۔ صحابہ کرام کو قسم کھاؤ کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو۔ وہ سارے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم سچے ہیں، ہم قسم کھاتے، اللہ کی قسم کھاتے، ہمارے بیٹھنے کا مقصد صرف یہی ہے نحمد اللہ ونذکر اللہ عز وجل ومن اللہ علینا اذ بعث فینا محمدا۔ کہا ہم اللہ کی قسم کھاتے، ہم اسی لیے بیٹھے، اللہ کی تعریف کر رہے، اللہ کا ذکر کر رہے، آپس میں قرآن حدیث کی باتیں کر رہے، اور یہ احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن آپ ہم سے قسم کیوں لیتے ہو؟ ہم تو سچے ہیں، آپ قسم کیوں لیتے ہو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا میں نے قسم یہ کوئی میرے ارادے سے نہیں لی، وہ اصل معاملہ، اب دیکھو ہمارے نبی فرماتے اصل معاملہ یہ کہ میں تو کمرے میں تھا، اپنے حجرے میں تھا، جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر کہا جاؤ باہر جاؤ، اور باہر جا کر دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ آج یہ جو عمل کر رہے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ ان کو لے کر فرشتوں پر فخر کر رہا ہے کہ اے فرشتوں آج تمہارا مقام نیچے ہو گیا، ان بندوں کا مقام اونچا ہو گیا۔ تو آج ہمارے آنے کا مقصد بھی تو شاید یہی ہے نا بھائی، جمعہ، خطبہ، نماز،
اللہ رسول کی باتیں سننا. اور اس وقت ہمارے نبی نے وہاں سے اٹھتے اٹھتے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، میں نے، اللہ فرماتے ہیں محمد گواہ رہو، میں نے سب کی مغفرت کر دی ہے. تو دعا کرو کہ اللہ وہ مغفرت ہم کو بھی عطا فرماوے. اور ایک بات تو صحیح ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر، بولو نا، بولو بولو بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اللہ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی جو ہم نہیں کر سکتے. ساتھ میں بولو ہم لوگ. جیسے اللہ آسمان پیدا کرے، اللہ آسمان سے پانی برساوے، اللہ کھیتوں میں اناج اور باغوں میں پھل اور پھول لاوے، اللہ جانوروں کو پیدا کرے، اللہ یہ سمندر کو پیدا کرے، اللہ نہروں کو پیدا کرے، اللہ سورج کو پیدا کرے، اللہ چاند کو پیدا کرے، اللہ دن کو پیدا کرے، اللہ رات کو پیدا کرے. اللہ نے وہ چیزیں پیدا کی، اللہ کی قسم میں اور آپ قیامت تک وہ کام نہیں کر سکتے. لیکن سب کو پیدا کرنے کے بعد اللہ فرماتے میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ سب کو میں نے تمہارا غلام بنا دیا. دن بھی تمہارا غلام. دیکھو دن ہمارا غلام ہے، رات ہماری غلام ہے. سورج وقت پہ آتا ہے، چاند وقت پہ آتا ہے، رات وقت پہ آتی ہے، دن وقت پہ آتا ہے، آسمان ہے، زمین ہے. جو چیز ہم نہیں پیدا کر سکتے، بولو پیدا کرنے والا کون؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی احسان نہیں کیا، سب کو تیرا غلام بنا دیا، سب کو تیرا تابع بنا دیا. تو بڑا بن گیا، ان کو چھوٹا بنا دیا. یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں 13ویں پارے میں لکھا. بولو کون سے پارے میں لکھا ہے؟ اللہ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اللہ فرماتے دریاؤں کو بھی میں نے تیرا غلام بنا دیا. تو کشتیاں لے کے دوڑ جا، تجھے سلامتی سے پہنچانے والا کون ہے؟ نہروں کو بھی میں نے تمہارا غلام بنا دیا. پانی لے لے وہاں سے، کھیتوں کو سیراب کر لے. سورج کو بھی ہم نے تیرا غلام بنایا، چاند کو بھی تیرا غلام بنایا، دن کو بھی تیرا غلام بنایا، رات کو بھی تیرا غلام بنایا. اللہ فرماتے میں نے اتنی نعمتیں دی، میرا بندہ تو گن نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے میرا بندہ اتنی نعمتیں دی تو گن نہیں سکتا. لیکن کوئی بھی نعمت پر اللہ یہ نہیں کہتے میں نے تیرے اوپر احسان کیا. حالانکہ ہم کسی کو ابھی 5,000 روپیہ دے دیں اور 2-4 دن کے بعد ہم کو ملے اور تھوڑی بات میں گڑبڑ ہو جاوے، کہے گا یاد ہے نا کیسا روتا روتا آیا تھا، 5,000 روپے دیے تھے، پورے جھاپا میں گھما، کوئی دیا نہیں، وہ میں دیا تیرے کو. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ نے چاند، سورج، رات، دن، آسمان، پانی، نہر، سمندر سب دیا. اور اللہ نہیں فرماتے میں نے تم پر احسان کیا. ہاں لیکن قرآن میں 4تھے پارے پہ آؤ، ایک آیت ایسی آتی ہے جس میں اللہ فرماتے میرا بندہ یہ نعمت جو میں نے دیا یہ میرا احسان ہے تم پر. سوچو وہ نعمت کتنی بڑی ہوگی کہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سٹاپ ہو جاتے کہ میرا بندہ سن بہت دیا، کوئی احسان نہیں، سب کو تیرا غلام بنایا. لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو میں نے تجھے دی ہے، اے بندو میری بندیوں میں نے تمہیں دی ہے، اور وہ نعمت ایسی ہے جس کا میں احسان جتاتا ہوں. تو اللہ کی قسم وہ نعمت کتنی اونچی ہوگی. بولو وہ نعمت کتنی اونچی ہوگی. اور وہ نعمت کیا ہے جو وہ صحابہ کرام نے فرمایا تھا من اللہ علینا اذ بعث فینا محمدا. اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ محمد کو نبی بنا کر ہمارے درمیان میں بھیجا. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نعمت 4تھا پارہ، ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتے میرے بندے میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا. میں نے آخری نبی بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا. ان کے اوپر قرآن پاک بھی اترا، انہوں نے آپ کے دلوں کو بھی صاف کیا، انہوں نے حدیث پاک بھی سنائی. اور اللہ فرماتے میری قسم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ، اگر میں محمد کو نہ بھیجتا لفی ضلال مبین، ہر پیدا ہونے والا جہنم میں چلا جاتا. میرے پیارو اتنی بڑی نعمت، اور صحیح میں ہمارے نبی سے بڑھ کر، ساتھ میں بولو نا مجھے پوائنٹ پر آنا ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر
کوئی نبی نہیں. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست. یہ وہ خاندان ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہندوستان میں قرآن اور حدیث آیا. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ نے جب حسن کو پیدا کیا, حسن سمجھتے ہو, خوبصورتی, بیوٹینس, اللہ نے جب حسن کو پیدا کیا اللہ نے اس کے 100 حصے بنائے. بولو کتنے حصے بنائے؟ 100 حصہ, جس میں 99 حصے اللہ نے ایک طرف رکھے. اب کتنا حصہ بچا؟ ایک حصہ بچا. اس میں آدھا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسان مرد اور عورتوں کو دیا, جس کی وجہ سے آج خوبصورت مرد بھی دکھتے ہیں, خوبصورت عورتیں بھی دکھتی ہیں. اور آدھا حصہ اللہ نے پیارے نبی حضرت یوسف کو عطا کر دیا. اس لیے کہ یوسف ساری انسانیت کی خوبصورتی ایک طرف, اور حضرت یوسف کی خوبصورتی, ارے حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ جب ان کا قصہ شروع ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ میرا یوسف خوبصورت ہے, کہا وہ تو ہے ہی, ان کا قصہ بھی سارے قصوں میں خوبصورت ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ نحن نقص علیک, پڑھو نا, نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. تو شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ نے خوبصورتی کے 100 حصے بنائے, 99 سائڈ پہ رکھا, ایک حصے کی خوبصورتی آدھی پوری انسانیت کو دے دی اور آدھی حضرت یوسف کو دے دی. شاہ عبدالعزیز دہلوی سے کسی نے پوچھا باقی 99 کا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کی قسم وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے, بولو ساتھ میں بولو, نبی تھے. ان کے ساتھ میں اٹھنے والے, بیٹھنے والے, کام کرنے والے, ان کو حواریین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم نے ان کو حواریون کیا کہا؟ حواریون. کہنے قرآن کریم میں قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. آپ نے دیکھا ہوگا ہر عالم, ہر مولانا, ہر خطیب, ان کے ساتھ میں کچھ ایک ٹیم ہوتی ہے جو ان کے ساتھ میں رہتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ایک دم وفادار تھے, ایک دم حضرت عیسیٰ پر تن من دھن قربان کرنے والے, ان کو قرآن کریم نے حواریون کہا. ایک دن وہ سارے حواریین جمع ہوئے اور حضرت عیسیٰ آئے, بولو نبی تھے, خوبصورت تھے. سب حواریین نے کہا اللہ کے نبی آپ تو بہت اچھے دکھتے ہو, آپ سے بڑھ کر کوئی نبی ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے سے بڑھ کر ایک نبی آئیں گے, اور جس عیسیٰ پر تم فخر کرتے ہو یہ عیسیٰ انہی کا امتی بن جائے گا. یہ عیسیٰ انہی کا ایک نبی آئیں گے, نام احمد ہوگا, بولو صلی اللہ ہو, احمد ہوگا, محمد ہوگا, بولو صلی اللہ ہو. اب سوال سننا, وہ حواریین نے کہا اچھا آپ کے بعد نبی آئیں گے, ان کا مقام آپ سے کتنا اونچا ہوگا؟ آپ بھی نبی ہے, آپ پیغمبر ہیں, ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا روتے روتے ان کا مقام اتنا اونچا ہوگا, اتنا اونچا ہوگا, اتنا اونچا ہوگا کہ اگر مجھ جیسے, حضرت عیسیٰ فرماتے مجھ جیسے کو ان کے جوتے کے پاس جانے کا موقع ملے, محمد کے نالین مبارکین کے پاس جانے کا موقع ملے, اور انہوں نے جو نالین پہنے ہو اس پر جو تسمہ لگا ہوگا, لیس لگی ہوگی, جو رسی لگی ہوگی, اگر اس کو چھونے کا موقع ملے, جس دن میں نے چھو لیا سمجھو میرا اللہ مجھ کو بہت زیادہ محبت کرنے لگے گا. تو وہ کس کی تمنا کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی کے جوتے مبارک یعنی نالین مبارک کے اوپر جو تسمہ, کیا بولتے ہیں ہم لوگ, لیس, اس کو چھونے کا موقع ملے تو میرا مقام اور اونچا ہو جائے گا. میرے دوستو وہ نبی ہم کو ملے, اور یہ قرآن کریم میں لکھا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا نبی آنے والے جو سب سے اونچے ہوں گے, نام کیا ہوگا؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو نا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. میرے پیارو, جو نبی ہو کر بھی ہمارے نبی کے نالین مبارک, نالین مبارک یعنی جوتے مبارک کی لیس کو چھونے کے لیے فخر محسوس کرتے ہو, وہ نبی ہمارے درمیان میں. ہم نے کیا کیا اس نبی کے ساتھ؟ کیا کیا ہم نے اس نبی کے ساتھ؟ میرے دوستو ایک واقعہ سناؤ, وقت ہے نا آپ کے پاس, ہے نا وقت. احد کا میدان, احد, بولو کون سا میدان؟
آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا تھا اور یہ کہا تھا آؤ احد کے میدان میں آؤ، تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھا تھا آئیں گے احد میدان میں آئیں گے کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا آؤ، مغفرت بھی ہو جائے گی اور اللہ جنت کے بھی فیصلے کر دے گا، اور وہ جنت دے گا جس کی چوڑائی آسمان و زمینوں کے برابر ہے۔ اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، پڑھو نا میرے ساتھ، سب حافظ بیٹھے ہیں، حافظ بھی سب رمضانی حافظ، بہت زبردست حافظ، ان کو ہے نا افطاری کے ٹائم پہ بھی ٹینشن ہو گئی، شام کوئی بھی حافظ کو پوچھو عشاء میں امام صاحب کیا پڑھا ہے، میرے کو کیا معلوم ہے میرا پڑھ رہا تھا، کیونکہ بعد میں میرے ایسا مصلے پہ ٹھا 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 ٹھا، کیوں؟ کیونکہ پورے 11 مہینے آگ لگائے گا اور 1 مہینے بجھانے جائے گا۔ اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، اللہ فرماتے کہ احد کے میدان میں ہمارے نبی نے اعلان فرمایا آؤ آؤ جنت ملے گی۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو دانت مبارک پر زخم آیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور بہت لہو بہنے لگا۔ اس وقت ایک جوان صحابی وہاں سننا برابر، ایک جوان صحابی جا رہے تھے جن کا نام ہے حضرت نعیمان، بولو کیا نام ہے؟ نعیمان۔ ہمارے نبی اے نعیمان اے نعیمان، ایک تو حضرت نعیمان آئے، کہا اللہ کے رسول آپ کے تو دانت مبارک شہید ہوئے، میں کیا کروں؟ کہا اس وقت یہاں کچھ مت کرو، جاؤ میرے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے سعد، بولو کیا نام ہے؟ پورا نام ہے سعد بن ربیع، سعد بن، ان کے پاس جاؤ اور کچھ مت کہو، جاؤ 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 ان کو ڈھونڈو، جہاں ہو میدان میں ڈھونڈو اور جا کر کہنا کہ محمد نے تمہیں سلام کہا ہے۔ اب حضرت نعیمان وہ جوان تھے، وہ دوڑے۔ اب احد آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایسے چھوٹی موٹی جگہ تو ہے نہیں، 18 کلومیٹر پر تو احد کا پہاڑ ہے، 18 کلومیٹر تک تو احد پہاڑ ہے۔ اب وہ بیچارے حضرت نعیمان اے سعد او سعد او سعد، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، لیکن سعد کا یہ حال تھا کہ ان کے بدن کے اوپر تقریباً 25 یا 26 زخم لگے تھے، لہو لہان ہو گئے تھے، آخری سانسیں لے رہے تھے، پھر بھی دھیرے سے یوں ہاتھ اٹھایا، یوں ہاتھ اٹھایا، اور کب ہاتھ اٹھایا؟ جب نعیمان نے کہا سعد تم کہاں ہو، میں نے بہت ڈھونڈا، میرے نبی کا پیغام ہے۔ تو سعد نے آخری وقت میں بھی یوں انگلی اٹھائی، یہ دوڑتے دوڑتے آئے، کہا سعد تمہارا تو آخری وقت آ گیا، لیکن سنو نبی نے آپ کا نام لے کر بھیجا ہے اور آپ کو سلام۔ اور سعد نے آخری وقت میں جو چیخ ماری، اتنے ساروں میں میرے نبی نے مجھے یاد کیا اور مجھے سلام بھیجا، بس کہا ایک آخری وصیت سن لو۔ کون کہہ رہے؟ حضرت آخری وصیت سن لو، کیونکہ میں تو جا رہا ہوں، میری تو ابھی آنکھیں بند ہو جائے گی، میں تو شہید ہو گیا، لیکن آخری وصیت سن لو کہ نعیمان تم جوان ہو، نعیمان تم جوان، انت رجل شاب، تم جوان آدمی ہو، جا کر قیامت تک آنے والوں کو یہ پیغام دے دینا میں جا رہا ہوں۔ حضرت سعد کہتے میں جا رہا ہوں اور خوش ہوں کہ نبی کا سلام لے کے جا رہا ہوں، لیکن سب کو کہہ دینا کہ میرے نبی کے آگے بھی رہنا، پیچھے بھی رہنا، دائیں بھی رہنا، بائیں بھی رہنا، میرے مصطفیٰ کے آگے ہو جانا، پیچھے ہونا، دائیں ہونا، بائیں ہونا، لیکن اللہ کی قسم میرے نبی کو کبھی کانٹا بھی چبھنے نہ دینا، میرے نبی کے اوپر کوئی آنچ مت آنے دینا، چاروں طرف سے کھڑے ہو جانا، میرے نبی پر کوئی آنچ نہ آئے، اور اگر نہیں کھڑے ہوئے، تم نے نبی کے ساتھ یہ محبت والا معاملہ نہیں کیا تو اللہ بھی تمہاری کوئی حفاظت نہیں کرے گا۔ یہ واقعہ میں نے کیوں سنا ہے ابھی آپ کو؟ آج ہماری کون سی حفاظت ہو رہی ہے؟ ہاں؟ کسی کو نہیں معلوم ہے، یہاں بیٹھے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہوگا۔ اب لوگ کہتے کورونا ختم ہوا، آکسیجن نہیں، کبھی کورونا، کبھی ڈینگیو، کبھی چکن گنیا، کبھی شوگر کا لیول اوپر، کبھی پریشر کا لیول نیچے، کبھی ہارٹ کا لیول اوپر۔ ابھی ہمارے ایک دوست یحییٰ جو شاید میرے خیال سے 8 یا 10 دن پہلے میرے ساتھ میں کھانا کھائے، ایکسیڈنٹ ہوا اور پاؤں میں مار لگی، بے ہوشی کا انجیکشن دیا آپریشن سے پہلے، اسی انجیکشن میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو یہ تو جانا ہے، حفاظت نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے حفاظت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے کون سے نبی کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا؟ میرے دوستوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بولنے والوں نے برا کہا، گالی دینے والوں نے گالیاں دی، ہمارے نبی پر کیچڑ اچھالا۔ کیا کیا ہم نے؟ کیا کیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا کیا ہم نے؟
اور میں تو ایک کھل کر بات کہتا ہوں، چاہے کسی کو اچھا لگے برا لگے، کرے کسی زمانے میں ڈینمارک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ جانے کتنے خطرناک الفاظ بولے گئے، ہندوستان کی زمین پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطرناک الفاظ بولے گئے، بہت جگہوں پر بولے گئے، لیکن قیامت کے دن ہمارے نبی ہم سے کہیں گے وہ کہنے والا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، وہ کہنے والا قرآن کو نہیں جانتا تھا، وہ کہنے والا اسلام اور ایمان کو نہیں جانتا تھا، وہ میری محبت کو نہیں جانتا تھا۔ تو نے تو کلمہ پڑھا تھا، تیرے چہرے سے داڑھی کیوں چلی گئی؟ تو نے تو کلمہ پڑھا تھا، تیری رمضان کی رات کیرم بورڈ میں کیوں چلی گئی؟ شرم آنا چاہیے میرے دوستو۔ ایک طرف موتیں ہو رہی ہیں، ایک طرف رات کو ہمارے جوان والی بال کھیلتے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں والی بال کھیلا جاتا ہے، کیرم کھیلا جاتا ہے، اور والی بال کیرم چھوڑو، موبائل ہی بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس، جس میں رمضان کی راتوں میں مغفرت کے عشرے میں پب جی کھیلا جاتا ہے۔ یہ ہم کو اچھا، یہ جو کچھ ہمارے نبی کے ساتھ ہوا سب کو معلوم ہے؟ ہاں بولو نا، معلوم ہے؟ کیا کیا ہم نے؟ کیا کیا؟ 2 رکعت نماز، بھائی چلو ہم کچھ نہیں کر سکتے، 2 رکعت نماز تو پڑھ سکتے نا، صدقہ خیرات تو کر سکتے نا۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو کہے اللہ میرے نبی کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس زمین پر، اللہ مجھے برداشت نہیں، لیکن اللہ میں کمزور، اللہ میں بزدل، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے تجھ سے کہتا ہوں کہ اللہ جس نے بھی میرے نبی کے خلاف آواز اٹھائی، اللہ اس کو جلا دے، بولو آمین۔ اللہ اس کو راکھ کر دے، بولو آمین۔ اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، بولو آمین۔ اللہ اس کو زمین میں ڈھسا دے، بولو آمین۔ کیونکہ مسلمان سب برداشت کر سکتا، گستاخ رسول کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے دوستوں مجھے بتانا یہ وقت تو چلو ختم ہونے آ گیا، مجھے بتانا یہ تھا کہ آج ہم لوگ کچھ چیزوں کے لیے تیار ہو جائے، تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے۔ آج دیکھو 3 جمعہ ہے، آئندہ جمعہ الوداعی جمعہ، پھر رمضان آئے گا، ہم ہوں گے نہیں ہوں گے اس کی کوئی، ارے ہم تو یہاں بھی ہے، خطبہ نماز میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس نے میرے پیاروں آج ایک پکا وعدہ کرو، کچھ نہیں کریں گے۔ آج نبی کا مذاق اڑایا گیا نا، ہم نبی کے نام کو روشن کریں گے، اس طرح روشن کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، کم از کم چہرہ تو مصطفیٰ کا بنا لیں گے، بولو انشاءاللہ۔ آج سے ارادہ کرو تاکہ قیامت میں ہمارے نبی پوچھے نا کہ کیا کیا تھا جب مجھے گالی دی گئی، میرے اوپر خطرناک جملے بولے گئے، کہنا میرے نبی کچھ نہیں کیا، آپ کی صورت سے محبت کر کے میں نے آپ کی صورت بنا لی، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک کام تو یہ کہ ہم کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا کام اس وقت جو حالات ہیں نا، ان حالات میں ہم کو باہر نکلنے کی ضرورت۔ باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تڑپ رہے ہیں میرے دوستو۔ یہ انسانیت اور ہمدردی کا جب معاملہ آئے تو دھرم نہیں دیکھا جاتا، ذات پات نہیں دیکھا جاتا، گورا اور کالا نہیں دیکھا جاتا، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہماری ہمدردی یہ ہونا چاہیے کہ آج اگر اللہ نے آج ایک آکسیجن کا بوتل جو 16 گھنٹہ چلتا ہے 700 روپیہ ریفل کرنے کا ہوتا ہے، میرے پیارو لوگ لائن میں کھڑے ہیں، کہیں آکسیجن ہے نہیں، کہیں آکسیجن ہے تو اندر ریفل نہیں ہے، صرف وہ ڈبہ یا وہ بوتل ہمارے پاس رکھا ہوا، سلنڈر رکھا ہوا، ریفل کرنے والا کوئی نہیں، روز لوگ جان پہ جان دے رہے ہیں۔ ارے کسی ایک کی جان بچا لے، اللہ پورے گھر کی جان کو بچا لے گا انشاءاللہ۔ بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ کیونکہ میں بات ختم کروں، 5 منٹ دیں گے میرے کو؟ کہاں ہے ذمہ دار کون ہے؟ ہاں بولو نا بھائی، میں کوئی نکاح تھوڑی قبول کروا رہا ہوں ذمہ داروں کے بعد۔ میں نے کل ایک بات بولی، بہت پتے کی بات ہے، بہت پتے کی بات ہے، سننے جیسی بات ہے۔ حضرت عمر تھے نا، حضرت عمر، ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے روم سے ایک آدمی آیا۔ کہاں سے آیا؟ روم، اور وہ بھی وہاں کے بادشاہ نے بھیجا۔ وہاں روم کے بادشاہوں کو کیسر بولتے، کیا بولتے؟ کیسر۔ تو وہ بادشاہ نے بھیجا، اور ظاہری بات ہے بادشاہ نے جس کو بھیجا ہوگا کوئی معمولی آدمی کو تو نہیں بھیجا ہوگا، اور کیا کہا جاؤ مدینہ جاؤ، عمر کو قتل کر کے آؤ۔ اور وہ بادشاہ تو بہت ہوشیار تھا، اس نے اتنے اچھے آدمی کو بھیجا، کہا کہ قتل کرنا، تمہارا بھی نام نہیں آوے میرا بھی نام نہیں آوے، ایسا قتل کرنا تاکہ معاملہ ختم ہو جاوے، پھر ایسا نہ ہو کہ عرب لوگ ہمارے اوپر حملہ کرے۔ تو وہ آدمی نے کہا فکر نہیں کرے، قتل کرنا نے میں کہا۔ اور وہ آدمی آیا، کون آیا؟ وہ روم سے وہ شخص آئے، وہ آئے کس لیے آئے؟ عمر کو وہ آئے۔ جب وہ آئے نا تو آ کر مدینے میں پوچھا پرائم منسٹر کا گھر کا ہے؟ کہ عمر پرائم منسٹر تھے، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے، تو ظاہری بات ہے عقل میں آنے والی پرائم منسٹر کا گھر کہاں ہے؟
وہ امیر المومنین کا گھر کہاں ہے؟ ان کا محل کہاں ہے؟ آج کے زبان میں بولو وائٹ ہاؤس کہاں ہے؟ تو سب جس کو بھی پوچھے کرنے ہمارے عمر کا ایسا کوئی الگ سے محل وحل نہیں ہے. تو انہوں نے ایک آدمی کو اکیل میں پوچھا، بھائی روم سے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ امیر المومنین کہاں ملیں گے؟ ان کا کوئی گھر نہیں، ان کا کوئی ہاؤس نہیں، ان کا کوئی پارلیمنٹ نہیں. کہا دو جگہ میں سے کوئی جگہ ملے گی، یا تو مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوں گے، یا بیت المال کے اونٹوں کو یہ پہاڑ کے پیچھے چراتے ہوں گے. وہ دو کام کرتے ہیں. تو کہا وہ سوتے، کہا وہ تو اینٹ لیتے اس کے اوپر سر رکھ دیتے، سو جاتے ہیں. جو میٹھی نیند ان کو وہاں آتی، وہ میٹھی نیند ہم کو ایئر کنڈیشن میں بھی نہیں آتی ہے. تو وہ شخص گھبرا گیا، وہ روم سے آیا ہوا. خیر وہ پہاڑی کے پیچھے گیا، دیکھا تو اونٹوں کی قطار ہے، اور حضرت عمر اونٹوں کو ہانک رہے، ادھر آ جاؤ، اونٹوں کو ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. وہ حضرت عمر ہانکے جا رہے اونٹوں کو. انہوں نے سوچا یہ امیر المومنین، یہ بیت المال کے اونٹوں کی نگرانی کرتا ہے، ان کے پاخانہ اور پیشاب کو صاف کرتا ہے. سوچا لیکن میرے کو تو میرا مقصد کیا ہے؟ قتل. تو وہ بہت ہوشیار آدمی گھومے دیکھا کہ ایک درخت ہے، وہ بہت سائے والا درخت ہے، بہت سائے والا درخت ہے. کہا یہ پوائنٹ اچھی ہے، کیونکہ حضرت عمر جب تھکیں گے تو اسی درخت کے نیچے آرام کرنے آئیں گے، کیونکہ اس کا سایہ بہت ہے، اس کے نیچے آرام کرنے آئیں گے. تو میں پہلے سے درخت کے اوپر چڑھ جاؤں، جب وہ نیچے آوے اچانک اٹیک کروں گا، اچانک حملہ کروں گا، اور یہیں سے نکل جاؤں گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس نے مارا، کیوں مارا، کیسے مارا. اور ہوا بھی ایسا. یہ کدھر چلا گیا؟ وہ روم والے کہاں چلے گئے؟ درخت کے اوپر. اور حضرت عمر وہی سب کرتے کراتے وہی درخت کے نیچے آئے، ایک اینٹ کو رکھا اور یہ سو گئے. اب اس نے ابھی ارادہ کیا کہ اچانک میں اٹیک کروں اور یہاں سے میرے کو کہ آواز آئی چاروں طرف سے، دھاڑ 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 آواز آئی. یہ گھبرا گئے، ذرا پیچھے دیکھا تو شیر آ رہا ہے. بھائی جنگل ہے، شیر آ رہا. تو یہ کہتے میں دل میں خوش ہو گیا، جو کام میرے کو کرنا تھا اب جنگل کا شیر کرے گا، کیونکہ شیر آئے گا، سونگتا آئے گا، انسان کو دیکھے گا، اس کے اوپر حملہ کرے گا اور مار ڈالے گا، اور میں جا کر کہہ دوں گا بھائی ایسا مرا کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلا. کہتے شیر برابر جیسا میری سوچ تھی ویسے سونگتے یہ آیا، اور حضرت عمر جہاں سوئے تھے وہاں گول اور اس طرح گھومتا تھا کہ اس کے منہ سے بھی آواز نہیں آوے، پاؤں سے بھی آواز نہیں آوے، کہ کہیں میرے عمر کی نیند میں ڈسٹربنس نہیں آ جائے، میرے عمر کی نیند خراب نہیں ہو جاوے. وہ ایسے ہی گھومتا رہا. کہتے میں درخت کے اوپر سے دیکھتا رہا ابھی حملہ کرے، لیکن میں نے دیکھا تو اس کے تو منہ سے آواز بھی بند ہو گئی، ناک سے، حالانکہ شیر کی تو کتنی خطرناک آواز ہوتی ہے، ناک سے آواز بند ہو گئی، اس کے پاؤں سے آواز نہیں آتی، اور یہ گول گھومتا. کہتے میں سمجھ گیا یہ عمر کی پہرہ داری کرتا ہے، یہ عمر کی چوکی داری کرتا ہے. کہتے جیسے حضرت عمر کی آنکھ کھلی اور حضرت عمر دعا پڑھ کے یوں اٹھے تو شیر کی زبان میں نے سنا کہ شیر نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اور یہ کہتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا. وہ روم سے آنے والے کہتے میں درخت سے سیدھے نیچے اترا. میں نے کہا عمر ہاتھ دو، ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، ہاتھ دو، ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا؟ کہا پہلے ہاتھ دے دو، پہلے ایمان. کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضرت عمر نے کہا کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا؟ پوری داستان سنائے. تو حضرت عمر مسکرائے. بولو حضرت عمر مسکرائے. کہا آپ مسکراؤ مت، مجھے یہ بتاؤ کہ شیر نے آپ کی پہرے داری کیوں کی، آپ کی چوکی داری کیوں کی؟ حضرت عمر اب روئے، اور روتے کا ایک ہی جواب ہے، اتباع سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے پہرے داری کی ہے کہ ہم نے طے کر لیا ہے زندگی گزاریں گے تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں گے. اور عمر نے کہا میں اکیلا نہیں، قیامت تک آنے والا جو عمر کی طرح سینہ بنا دے گا کہ جیے گا تو آقا کے واسطے، مرے گا تو آقا کے واسطے، جنگل کے درندے بھی آ کر اس کی حفاظت کریں گے. میرے پیارو، آج ہم کو جو چاروں طرف سے حالات ہیں نا، لوگ کچھ بھی کہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، اتنا ضرور ہے موتیں بہت ہو رہی ہے. اور سچ بتاؤ، ہم کو مسجد میں نماز پڑھنے کا سکون نہیں ہے. کہیں مسجد بند ہوتی ہے، کبھی مسجد کھولی جاتی ہے، کبھی پرمیشن لینے جانا پڑتا ہے. اللہ کے گھر میں ہم کو آنے کو کیوں نہیں ملتا؟ ایک بات یاد رکھنا، کوئی کہتا نا کہ یہ پنچایت نے بند کروا دی، سینٹرل گورنمنٹ نے بند، اللہ کے گھر کو بند کرنے کی طاقت قسم اللہ کی کسی کے پاس نہیں. کعبے کو بند کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں. مدینے میں مصطفیٰ کے دربار کو بند کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں. سیدھی بات ہے، ہم گناہ میں اتنے آگے بڑھ گئے، اللہ ہم سے ناراض ہو کر اپنے گھروں پر تالا لگا دیا ہے. یہ تو اللہ کے ولی توبہ کرتے ہیں، پھر مسجد کے دروازے کھلتے، پھر گناہ ہوتے، پھر مسجد کے دروازے بند ہوتے.
اس لیے میرے پیاروں سب لوگ ارادہ کرو بھائی کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا کریں گے انشاءاللہ. اور پھر میں آپ کو ایک اپیل کر رہا ہوں, بلکہ 2 اپیل کر رہا ہوں. پہلی اپیل یہ کر رہا ہوں کہ آکسیجن کے لیے میرے پیاروں میں چندہ کرنے نہیں کھڑا ہوں آکسیجن کے واسطے. آپ میرے سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں, آپ میرے سے زیادہ میڈیا پہ جا سکتے ہیں, آپ میرے سے زیادہ معلومات کر سکتے ہیں. ہم مولوی لوگوں کے پاس اتنے بڑے بڑے, میرے پاس جو موبائل ہے نا اس میں گرین بٹن لال بٹن, اور وہ بھی کم بخت کبھی کبھی تو لگتا بھی نہیں فون اس میں, کیونکہ وہ بھی سوچتا ہے کہ 1.5 دن کے بعد اٹھائے گا تو کون تیری نوکری کرے گا. تو میرے فون کی بات, آپ لوگ میڈیا پر ماشاءاللہ رہتے ہو, آپ کو معلوم ہے. یہ مت دیکھو کہ ہندو ہے, مسلم ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, کوئی بھی ہے میرے پیاروں, اخلاق بتاؤ, اخلاق بتاؤ. یہ منہ سے گالیاں بند کرو, ماں بہن کی گالیاں بند کرو, یہ موبائل پہ رنگ ریلی بند کرو, یہ موبائل کے اوپر اترانا بند کرو. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. بھائی کریں گے, کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے بھائی کریں گے. اور اگر کسی بھائی ایک آکسیجن کی بوتل کو ریفل کرنے میں کئی 500 کئی 600 کئی 700 کئی وائٹ کئی بلیک, یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. ہم کو ہمارا تن من دھن آگے بڑھانا ہے, لیکن ایک بات ضرور یاد رکھے میرے پیاروں, اگر نہیں ہے جیب میں پیسہ, ہاتھ ہے, ہاتھ ہے, دعا تو مانگ سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے دعا مانگنے والا دینے والے سے بھی آگے بڑھ جائے گا. اور ایک دوسری بات میں آخر میں کہوں گا, آپ سب کو معلوم ہے ابھی رمضان ختم ہوگا, ہمارے مدرسے شروع ہوں گے. ہمارا مدرسہ جو کیم اور کوسمبا کے درمیان میں ہے, آپ کو پہلے کئی مرتبہ کہا, مدرسے کا نام ہے فیض سلیمانی, جس کے ذمہ داروں میں میں بھی ایک ذمہ دار ہوں. وہاں کے لیے ابھی رمضان مہینہ ہے, مغفرت کا عشرہ ہے, مغفرت کا عشرہ ختم ہوئے اس سے پہلے مغفرت کروانا. آپ اپنے صدقات سے, خیرات سے, للہ سے, زکوٰۃ سے, فطرہ سے, فدیہ سے, کفارہ سے, جو ہو سکے ان یتیم بچوں کی مدد کرو, ان مہمانان رسول کی مدد کرو. اور میں تو یہ کہوں گا ہمارے یہاں ڈیزیبل بچے جو آنکھ سے معذور ہے, کان سے معذور ہے, ہاتھ سے معذور ہے, پاؤں سے معذور ہے, ایسے بچوں کی مدد کے لیے میں چندہ کرنے کھڑا ہوں. آکسیجن کے لیے چندہ کرنے نہیں کھڑا ہوں. چلو بتاؤ بھائی, کوئی لکھاتا ہو تو پٹافٹ لکھا دے, پٹافٹ ذرا. ہاں میں اور 2 منٹ لوں گا, بس 2 منٹ کے بعد کتنے بھائی بولتے جاؤ. 11,000 روپئے بھائی لے لو, وہاں سے لے لو, حاجی جنید اورا والا میمن کے پاس ہے, پھٹاک سے لے لو ورنہ پھر جیب میں ڈال دے گا. بھائی 1,000 روپئے کس نے دیا میرے ہاتھ میں؟ جی آپ نے دیا, سمیر بھائی نے. اور بھی کوئی بھائی کھڑا ہو. بھائی دیکھو میں اس وقت جو مانگ رہا ہوں نا, پیارے نبی کے مہمانوں کے واسطے, آپ کی زکوٰۃ, آپ کا صدقہ, آپ کا للہ, آپ کا فطرہ, آپ کا فدیہ. یہ دیکھو ہمارے ادیب بھائی نے 2,000 روپئے دیا, اللہ قبول فرمائے. اور بھی باہر یاسر بھائی, باہر کچھ نہیں, باہر کچھ لوگوں کو باہر چادر لے کے کھڑا کر دینا جو نماز کے بعد دیتے جائے. ماشاءاللہ اللہ دینے والے کو قبول فرمائے. بھائی نام دیتے جاؤ تو اللہ تعالیٰ اس کی مرادوں کو پورا کرے. بھائی اور کون ہے بھائی؟ اور جلدی جلدی, ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. بھائی ہر آدمی جیب میں ہاتھ ڈال دے, اعجاز جیب میں ہاتھ ڈال دے, جو ملا سو دے دے, نہیں ملا تو دعا کر لے. یہ اللہ کا دربار ہے, یہاں قرض بھی چلے گا, ادھار بھی چلے گا. بول دے تو زعفران پہ سے آ کے لے کے چلے جائیں گے. بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں مقصود بھائی یار اپنے گھر جی دے دیا, آپ نے دے دیا, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. یہ ہمارے اعجاز بھائی کی طرف سے بھی آ گیا جی, یہ ادھر سے آ گیا ماشاءاللہ. چلو یہ علاقے میں سے کوئی کھڑا ہو جائے بھائی, یہ علاقہ خالی خشک لگتا ہے بھائی. بھائی آصف کھڑا ہو جائے نا بیٹا, تو نہیں تیرے جیب میں کتنے, وہ آصف تیرے جیب میں کتنے, نکل بسم اللہ اللہ قبول فرماوے, اللہ قبول فرماوے. بھائی اتنا بڑا تو موبائل نکلا, اسی کو بیچ دے تو 20,000 روپئے کھڑے ہو جائیں گے. چلو جتنے وہ دے دینا بیٹا, اب اس میں گرنے کی کیا ضرورت ہے, آج کی کمائی ہمارا اللہ کے نام. چلو ماشاءاللہ. چلو آصف بھائی آ رہے بھائی, ذرا ان کے ہاتھ میں دے دو, یہاں پہ دے دو, پٹافٹ دے دو. اللہ تعالیٰ سب کے دینے کو قبول فرمائے. سب بلکہ میں دعا کرتا ہوں, باہر بہت گرمی ہے, ہم کو بھوک بھی لگی ہے, پیاس بھی لگی ہے. صحیح میں ابھی میں بول رہا ہوں نا, ایک دم آرام سے بول رہا ہوں. پھر گھر جا کے میں اپنے گھر میں بیوی کو کہتا ہوں, کائے کو اتنا زور کا بیان کر کے آیا, کیا کوئی اتنا چلا کر میں آیا, کیونکہ روزہ ہے بھائی. لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ آج جو دے گا, قیامت میں جب گرمی لگے گی, پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے اللہ اس کو جامع کوثر نصیب فرمائیں گے. باقی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نماز کے بعد بھی, کیونکہ کچھ لوگ شرماتے دینے کے واسطے, ان کو اللہ واسطے دینا ہے, کوئی بات نہیں, باہر چادر لے کر ہمارے جوان یاسر بھائی کو کھڑا کریں گے. آپ ضرور تعاون کریں, اور ایسے نہیں کہ ابھی آئندہ بھی تعاون کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور وہ آکسیجن کا پھر خیال رکھنا, کیونکہ بہت حالات سے امت گزر رہی ہے. ہمارا سورت ہو, احمد آباد ہو, بمبئی ہو, پورا انڈیا جل رہا ہے, اور آپ ایک کی جان بچاؤ گے. بولو اللہ. آپ سب چاہتے ہیں نا کہ میرے کو کورونا نہیں ہوئے, میری بیوی کو نہیں ہوئے, میرے بچے کو. تو ایک کو 16 گھنٹہ ایک سلنڈر کام کرتا ہے, 700 روپیہ دے دے, اور اس نیت سے دے دے. اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے, اللہ ہماری حفاظت کریں گے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تاخیر کی معافی چاہتے ہیں. ایک بات, آپ لوگ یہاں سے جاؤ گے, رات کو سوتے ہیں نا آپ لوگ؟
بہت مشکل معاملہ ہے بھائی. بھائی سوتے کہ نہیں سوتے؟ رات کو سوتے ہیں نا. میں ایک کارڈ لے کر آیا ہوں, جو کارڈ ابھی یاسر بھائی کو دیا. کارڈ کس کو دیا؟ ہاں, ایک بہت اچھا کارڈ لے کے آؤ. ایسے جانا مت. رات کو سونے جاؤ تو 10 سنتیں. بولو کتنی سنتیں؟ اور آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر کارڈ کو بازو میں رکھو. انشاءاللہ 5-8 منٹ میں 10 سنتیں ادا ہو جائے گی, اور آپ اتنے پیار سے سو گے کہ لکھا ہے کہ جو اگر اس رات کو انتقال کر گیا تو شہید, اور اگر جی گیا تو اللہ برکتوں ہی برکتوں کے فیصلے کریں گے. تو 10 سنتوں کو زندہ کر کے سونا ہے, اور سب میں نے حوالے کے ساتھ, ریفرنس کے ساتھ, کون سی کتاب میں کون سی سنت ملی ہے وہ کارڈ آپ کو ضرور لے کر جانا ہے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. معافی